السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم عقیدے کی مشہور کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ العقیدۃ الواسطیہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اور جو شرح ہے شرح العقیدہ الواسطیہ وہ مصری عالم محمد خلیل الحراس رحمہ اللہ کی شرح، انہوں نے اس کو تالیف کیا ہے۔ عقیدے کے موضوع پر ایک عمدہ اور بہترین شرح ہے یہ، اسی کو آج ہم شروع کریں گے۔ مؤلف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کیا ہے، اور بسم اللہ سے ابتدا کرنا یہ ایک تو قرآن مجید کی موافقت میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اور اسی طرح سے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خط ملکہ سبا کے نام لکھا تھا، اس میں کہا تھا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس میں بسم اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خطوط وغیرہ لکھتے تھے تو اس میں بسم اللہ کی حمد اور تعریف سے آغاز کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ تمام مؤلفین اور مصنفین کا چلا آ رہا ہے، اور اسی کی موافقت کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور پھر اللہ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کیا ہے۔ اس تعلق سے بعض ضعیف روایات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بسم اللہ سے جو کام شروع نہ کیا جائے، محتم بالشان کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر حمد سے نہ ہو، تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، لہذا اس جانب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ اپنے خطوط یا اسی طرح سے خطوات وغیرہ کا آغاز بسم اللہ یا اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف سے کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ مؤلفین کے یہاں چلا آ رہا ہے۔ مؤلف نے جیسا کہ بتلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اختلف العلماء فی البسملتی، علماء نے اختلاف کیا ہے بسملہ میں۔ بسملہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ حل ہی آیت من کل سورت افتتحت بہا، کیا یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے جس سے سورت کا آغاز کیا گیا ہے؟ یعنی ایک قول علماء کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت، سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کی ایک آیت، مطلب یہ کہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے ہی اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو ایک قول اس تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے علماء کی جانب سے۔
او ہی آیت مستقلۃ، یا یہ ایک مستقل آیت ہے، انزلت للفصل بہا بین السور وللتبرک بالابتداء بہا، یا یہ ایک مستقل آیت ہے جو نازل کی گئی ہے سورتوں کے درمیان فصل اور اس سے آغاز کے ذریعے سے تبرک کے حصول کے لیے، یعنی اس قول کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو صورتوں کے درمیان میں فاصلہ کرنے کے لیے اور بسم اللہ کے ذریعے سے ابتدا کر کے اس سے برکت کا حصول بھی ہو۔ والمختار القول الثانی، شارح کہتے ہیں کہ اس میں دوسرا قول یہ پسندیدہ ہے، یعنی یہ پسندیدہ ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو سورتوں کے درمیان میں فصل کے لیے اور اس کے آغاز سے برکت کے حصول کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ تو اختلاف کی بات ہوئی۔ واتفقوا علی انہا جزء آیت من سورۃ النمل، اتفاق کیا ہے انہوں نے یعنی علماء نے اس بات پر کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، یعنی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کے نام، تو اس میں ذکر کیا تھا، تو اسی واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ اتفاقی بات ہے کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے۔ وَعَلَى تَرْكِهَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ بَرَاءَةٍ، اور اسی طرح سے اتفاق اس کے چھوڑنے پر بھی ہے سورہ برات کے اول میں، یعنی سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، تو سورہ برات یا سورہ توبہ کے اول میں شروع میں اس کے چھوڑنے پر بھی اتفاق کیا ہے علماء نے، یعنی ان دو باتوں پر اتفاق ہے علماء کا کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، اور اسی طرح سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ اور سورہ برات یا سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لِأَنَّهَا جُعِلَتْ هِيَ الْأَنْفَالُ كَسُورَةٍ وَاحِدَةٍ، کیونکہ یہ یعنی سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ دونوں ایک ہی صورت کی طرح سے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دونوں صورتیں ایک کے بعد ہیں، سورہ انفال پہلے ہے، اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اور دونوں کے مضامین ایک ہیں۔ اب مضامین چونکہ ایک ہیں اس لیے فصل کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بنیاد پر یہاں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کی اور بھی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین پہلی ہی آیت سے غضبناک ہے، غصہ ہے، تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن، تو یہ مختلف لوگوں نے اور بھی توجیحات کی ہیں۔ بہرحال مؤلف نے یہاں ایک وجہ یہاں بدلائی کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت کی طرح سے ہیں۔ آگے کہتے ہیں والباء فی بسم للاستعانتی، اور بسم میں با استعانت کے لیے ہے، یعنی جو با حرف جار شروع میں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی استعانت، اور استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا، یعنی بسم اللہ کا مطلب ہوا اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، آئی بات سمجھ؟ تو استعانت یعنی مدد چاہنے کے لیے یہاں جو با ہے، مختلف معنی کے لیے با آتا ہے، ان میں سے ایک استعانت۔ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ، اور یہ متعلق ہے ایک محذوف کے، جار اور مجرور متعلق ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی نہ کسی اسم یا فعل کے، شبہ فعل کے، تو یہاں ایک مقدر ایک محذوف کے متعلق ہے یہ جار اور مجرور،
قدر بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، بعض نے اس کو یعنی مقدر کو فعل مانا ہے اور بعض نے اسم مانا ہے، یعنی بعض نے اس مقدر کو جو پوشیدہ ہے جو محذوف ہے اسے فعل قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے بعض نے اسے اسم قرار دیا ہے۔ والقولان متقاربان، دونوں ہی قول قریب قریب ہیں، یعنی دونوں کا معنی اور مفہوم تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ وَبِكُلٍّ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ، اور ان میں سے ہر ایک قرآن مجید میں وارد بھی ہوا ہے۔ قال تعالی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو یہاں اقرأ یہ متعلق ہے، فعل ہے جو کہ، اور دوسری آیت میں وقال، اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا جاری ہونا ہے۔ تو یہاں مجریہا یہ اسم ہے اور اسی سے بسم اللہ مجار مجرور متعلق ہے۔ تو دونوں ہی متعلق چاہے فعل ہوں یا اسم ہوں، دونوں ہی قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں اور دونوں مانے جا سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ میں کیا مقدر مانا جائے؟ اگر ہم فعل مانتے ہیں تو ابدؤ میں ابتدا کرتا ہوں، یا اشرع میں شروع کرتا ہوں، یا اسی طرح سے جو بھی کام شروع کیا جا رہا ہے اس کی مناسبت سے کوئی بھی فعل مان لیا جائے۔ کتاب شروع کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں تو اقرأ میں پڑھ رہا ہوں، یا اسی طرح سے اکتب میں لکھ رہا ہوں، یا اسی طرح سے آکلو میں کھا رہا ہوں، کھانے کا ہے تو آکلو، یعنی کوئی بھی فعل اس سے پہلے شروع میں مانا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے اسم ماننا ہے مقدر تو اسم بھی مان سکتے ہیں، ابتدائی، شروعاتی، میری ابتدا، میری شروعات، یہ میرا پڑھنا، میرا لکھنا وغیرہ وغیرہ، اور ان دونوں میں سے یعنی اسم اور فعل میں سے کسی کو بھی مقدر مانا جا سکتا ہے، دونوں قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مؤلف وَيَحْسُنُ جَعْلُ الْمُقَدَّرِ مُتَأَخِّرًا، اور عمدہ ہے مقدر کا بنانا متاخر، یعنی مقدر کا بعد میں لانا، یہ زیادہ عمدہ اور بہتر ہے۔ یعنی بسم اللہ اشرع اگر فعل مانتے ہیں، یا بسم اللہ ابتدائی، بسم اللہ قراءتی، آئی بات میں، یعنی بعد میں مانا جائے مقدر، یہ زیادہ بہتر اور عمدہ ہوگا۔ کیوں؟ لأن الاسم احق بالتقدیم، کیونکہ اسم یہ تقدیم کا، پہلے ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اس پہلے آئے یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو بسم اللہ میں اسم ہے نا پہلے، یعنی اللہ رب العالمین کے نام سے، تو یہ اسم پہلے آئے یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اچھا، ایک بات ہوئی، اور دوسری بات کہتے ہیں وَلِأَنَّ تَقْدِيمَ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ يُفِيدُ اخْتِصَاصَ الْاسْمِ الْكَرِيمِ بِكَوْنِهِ مُتَبَرَّكًا بِهِ، اور اسی طرح سے جار اور مجرور کا مقدم ہونا فائدہ دیتا ہے اسم کریم کے خاص ہونے کا، کہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بعد میں مقدر کو ماننا زیادہ بہتر ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی بعد میں مقدر مانا جائے تو یہ زیادہ عمدہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ کے اسم کریم کے ذریعے سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، تو جس سے برکت حاصل کی جا رہی ہے اسے پہلے رکھا جائے۔ تو یہ ایک بات ہوئی ہے کہ پہلے مقدر مانا جائے یا بعد میں مقدر مانا جائے، تو بعد میں مقدر مانا جائے یہ زیادہ بہتر اور عمدہ ہوگا، اور اس کی دو وجہ یہاں شارح نے بتلائی۔ اور پہلے مانتے ہیں تو پہلے بھی صحیح ہے، درست ہے، جیسے اقرا بسم ربک میں ہے، پہلے متعلق ہے، تو متعلق چاہے بعد میں مانے یا پہلے مانے، یہ دونوں جائز ہیں، لیکن بہتر بعد میں ماننا ہے، یہ اصل میں شارح کا کہنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعیینا له او تمییزا، اور اسم اس
لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی کے لیے بنایا گیا ہے اس کی تعین اور تمیز کے لیے، یعنی کسی معنی کی تعین اور تمیز کے لیے جو لفظ بنایا گیا ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نام رکھ لیجئے، اسم جو بھی ہوتا ہے تو وہ کسی ذات کی یا جس پر وہ دلالت کر رہا ہے اس کی تعین اور تمیز ہی ہوتا ہے اصل میں۔ وَاخْتُلِفَ فِي أَصْلِ اشْتِقَاقِهِ، اور اس کی اشتقاق کی اصل کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی یہ کس سے بنا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، اس کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے۔ فقیلہ، کہا گیا، انہو من السمتی، کہ یہ سمتن سے ہے، سمتن وسمن اصل میں ہے، اور واو جو ہے آخر میں مصدر میں تا سے تا واو کے وزن میں آئی ہے آخر میں، تو سمتن علامت کو کہتے ہیں، بمعنی علامت ہو، یہ علامت کے معنی میں آتا ہے یہ، تو سمتن سے یہ ماخوذ ہے، چونکہ یہ علامت ہوتا ہے اسم اپنے مسمى کے لیے، اپنے مدلول کے لیے، تو اس لیے یہ اسم کہا گیا۔ وقیل من السمو، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سمون سے، سمون کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، تو بلند یعنی سمون سے یہ ماخوذ ہے، یہ بھی بات کہی گئی ہے، اسم جو ہے یہ سمون سے، وہو المختار، اور یہ مختار ہے، یہ پسندیدہ قول ہے، یعنی سمون سے ہے، یہ بات زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، مؤلف نے اسے راجح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم یہ اپنے دونوں قسم سے بلند ہے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتی ہے، جبکہ فعل یا حرف مسند الیہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں مؤلف نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ اسم سمون سے ہے جس کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے، وحمزۃ حمزۃ وصل، اور اس کا حمزہ حمزہ وصل ہے، یعنی جو شروع میں حمزہ آیا ہے اس میں تو وہ حمزہ وصل ہے، اصل میں مادے کا نہیں ہے، سمون ہے نا، تو اس اعتبار سے اس کا حمزہ جو شروع میں آیا ہے وہ حمزہ وصل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں وَلَيْسَ الْإِسْمُ نَفْسَ الْمُسَمَّى، اور اسم نفس مسمى نہیں، یعنی مسمى نہیں ہے، اسم کا مطلب وہ لفظ جو اس کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، تو مسمى یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے، المسمى اسم مفعول ہے، یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے، تو وَلَيْسَ الْإِسْمُ نَفْسَ الْمُسَمَّى، اور اسم نفس مسمى نہیں ہے، کما زعم بعضهم، جیسا کہ بعض کا خیال ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسم مسمى ہے، دونوں ایک ہی ہیں، تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اسم نفس مسمى نہیں ہے، فَإِنَّ الْإِسْمَ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ، کیونکہ اسم یہ دلالت کرنے والا لفظ ہے، یعنی مسمى پر دلالت کرنے والا لفظ ہے یہ اسم، ٹھیک ہے، وَالْمُسَمَّى هُوَ الْمَعْنَى الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْإِسْمُ، اور مسمى وہ معنی مدلول ہے جس پر یہ اسم دلالت کرتا ہے، مسمى جو ہے وہ معنی مدلول ہے جس پر یہ اسم دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ نَفْسَ التَّسْمِيَّةِ، اور اسی طرح سے یہ نفس تسمیہ بھی نہیں، یعنی تسمیہ بھی نہیں ہے اسم، آئی بات میں، کیوں؟ فَإِنَّهَا فِعْلُ الْمُسَمِّي، کیونکہ یہ مسمی کا فعل ہے، نام رکھنے والا، مسمی مطلب نام رکھنے والا، تو یہ نام رکھنے والے کا فعل ہے تسمیہ، تسمیہ یعنی نام رکھنا، تو یہ جو ہے تسمیہ یہ مسمی کا فعل ہے، نام رکھنے والے کا فعل ہے۔ یقال سمیت ولدی محمدن، مثلا کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، تو یہ کام جو کیا ہے میں نے یہ تسمیہ ہو گیا، اور ولدی یہ مسمى ہو گیا، اور محمد یہ ہو گیا اسم، محمد کیا ہو گیا اسم، آئی بات میں، ہاں، تو اسم جو ہے یعنی محمد یہ دلالت کر رہا ہے کس پہ؟ ولدی پر، تو ولدی یہ ہے اصل میں مسمى، اور محمدن یہ ہو گیا اسم،
اور سمیتو میں جو تسمیہ یعنی نام رکھنے کا جو کام ہو رہا ہے وہ ہو گیا تسمیہ۔ وقول بعضهم ان لفظ الاسم ہنا مقحم، اور بعض لوگوں کا قول کہ یہاں لفظ اسم مقحم زائد ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم زائد ہے اور یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ دی لأن الاستعانة انما تكون باللہ عز وجل لا باسمہ، کیونکہ استعانت یعنی مدد چاہی جاتی ہے اللہ عز وجل سے لا باسمہ، اس کے نام سے نہیں۔ یہ دلیل دی لوگوں نے کہ یہاں لفظ اسم یہ زائد ہے۔ کیوں زائد ہے؟ اس لیے زائد ہے کیونکہ مدد اللہ سے چاہی جاتی ہے، اس کے نام سے نہیں۔ لیس بشیء، مؤلف کہتے ہیں یہ قول کچھ نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد قول ہے۔ لیس بشیء یعنی بے بنیاد ہے۔ لأن المراد ذکر الاسم الکریم باللسان، کیونکہ یہاں مراد اسم کریم کا زبان سے ذکر کرنا ہے۔ کما فی قولہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے قول میں ہے، خود اللہ رب العالمین کے قول میں ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے خود اپنے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں یہی اصل میں مقصد اے سبحہ ناطقا باسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام کو بول کر اس کی تسبیح بیان کیجیے، متکلما بہ یعنی اس کو بولتے ہوئے، اس کے ذریعے سے کلام کرتے ہوئے۔ فالمراد التبرک بالابتداء بذکر اسمہ تعالی، اور مراد ہے اللہ رب العالمین کے نام کو ذکر کر کے ابتدا میں برکت کا حاصل کرنا، یعنی اس اللہ کے نام کو شروع میں جو ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے برکت حاصل کی جائے، یہ اصل میں مراد ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا کہ اسم یہ زائد ہے یہاں، اور اس کی دلیل یہ دی جائے کہ اس لیے زائد ہے کیونکہ استعانت اللہ سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے نام سے، یہ بے بنیاد بات ہوئی۔ یہاں اصل میں اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر جو ہے یہ اصل میں زبان سے اس نام کا تذکرہ کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے، سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ آیات میں۔ تو یہ کہنا کہ یہ زائد ہے تو یہ صحیح اور درست بات نہیں ہوگی۔ تو یہ لفظ اسم سے متعلق اور بسم اللہ سے متعلق بات ہوئی۔ آگے مؤلف نے لفظ اللہ اور اسی طرح سے اس کی جو صفات دو بیان کی گئی ہیں اس سے متعلق بھی بات کی ہے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔